بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو خانہ کعبہ کے ایسے 14 سیکرٹس بتاؤں گا جو ہر مسلمان کو لازمی پتہ ہونے چاہیے۔ کیا آپ کو پتہ ہے انسانوں سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا، فرشتے آسمان پر رہتے تھے، اس لیے آسمان پر ایک کعبہ ہے۔ اللہ نے اس کی قسم قرآن پاک میں کھائی ہے، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں، اس لیے جو سب سے پہلا کعبہ بنایا گیا تھا اس کو بیت المعمور کہتے ہیں اور یہ آسمانوں میں ہے۔ خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بے شک سب سے پہلا عبادت کا گھر انسانوں کے لیے جو مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، برکت سے بھرا ہوا ہے، تمام عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اصل میں خانہ کعبہ کی جو بنیادیں ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی ہیں، کیونکہ وہ پہلے انسان ہیں اس دنیا پہ، تو انہوں نے فرشتوں کی مدد سے سب سے پہلے خانہ کعبہ بنایا۔ پھر آپ کو پتہ ہے طوفان نوح آ گیا تھا، ساری دنیا ختم ہو گئی تھی، تو سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کچھ مٹی مٹی اکٹھی ہو گئی تھی اور خانہ کعبہ دہ گیا تھا۔ پھر کافی عرصہ اسی طرح رہا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خانہ کعبہ بنانے کا حکم دے کر بھیجا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے نا، جب وہ اٹھا رہے تھے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسی مٹی کو اتنا کھودا کہ وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور کی بنیادیں تھیں وہ نظر آنا شروع ہو گئیں، اور پھر وہیں سے اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ کی۔ اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنایا، وہ اس کا سیمپل کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو کعبہ بنایا گیا تھا اس کا کوئی چھت نہیں تھا، اور اس کے دو دروازے تھے، مطلب یہاں سے اندر جاتے تھے اور اس دروازے سے باہر آ جاتے تھے۔ اور تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو کعبہ بنایا گیا تھا اس کی یہ والی جو دو دیواریں تھیں وہ ان دونوں دیواروں سے ان کا سائز، ان کی لمبائی زیادہ تھی، بعد میں یہ کم کر دی گئی، اس کے بارے میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ اس کے کافی عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قریش والوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر سٹارٹ کی۔ اس وقت غلط طریقے سے بھی پیسے کمائے جاتے تھے، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر صرف حلال پیسوں سے کریں گے۔ ہوا یہ کہ پیسے کم پڑ گئے اور خانہ کعبہ کی دیواریں چھوٹی کر دی گئیں، یہ آگے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اور جب خانہ کعبہ کی دیواریں حجر اسود تک پہنچیں تو قریش کے سردار آپس میں لڑنا شروع ہو گئے کہ کون حجر اسود کو کعبہ میں لگائے گا۔ تو اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک چادر کو پکڑا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھ کے اس کو پکڑ لیں، اور سب سرداروں نے چادر کو پکڑ لیا۔ جب وہ چادر کو کعبہ کے پاس لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو کعبہ میں لگایا۔ اوکے، اب میں آپ کو خانہ کعبہ کے 14 سیکرٹس کے ساتھ ان کی ہسٹری بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں ہجرہ اسود، یہ پتھر اور مقام ابراہیم پہ جو پتھر ہے، یہ دونوں پتھر جنت سے آئے ہیں۔ اسی پتھر سے طواف شروع کیا جاتا ہے اور اسی پتھر پہ طواف ختم کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ہزاروں لوگوں نے، انبیاء کرام، ایون کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک پتھر پر اپنے ہونٹ مبارک رکھے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ شروع میں یہ پتھر دودھ کی طرح سفید رنگ کا تھا، پھر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا۔ جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے، سٹارٹ میں یہ پورا ایک پتھر تھا، لیکن تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے یہ پتھر ٹوٹ گیا اور اس کے 8 حصے ہو گئے۔ یہ جو آپ کو چاندی کا فریم نظر آ رہا ہے، سب سے پہلے پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے چاندی کا فریم بنوایا، اور یہ جو ہجر اسود کے ٹوٹے ہوئے 8 ٹکڑے تھے انہوں نے اس کے اندر اس کو فکس کروا دیا اور خانہ کعبہ پر لگا دیا۔ ہسٹری میں ہمیں کچھ اس طرح کی معلومات بھی ملتی ہے کہ ہجر اسود کو چرا لیا گیا تھا، جب اس کو واپس کیا گیا تو وہ ٹکڑوں میں تھا۔ اس کے 8 ٹکڑے جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں لگائے گئے ہیں اور 6 ٹکڑے جو ہیں وہ ترکی میں ہیں۔ 4 ٹکڑے محمود پاشا مسجد میں جو کہ استنبول میں ادھر لگے ہوئے ہیں، ایک ٹکڑا بلو مسجد کے محراب پہ لگا ہوا ہے، اور ایک ٹکڑا عظیم سلیمان کے مزار پر لگا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازے کو باب توبہ کہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا تو اس وقت خانہ کعبہ کے جو دروازے والی جگہ تھی یہ بالکل زمین کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، لیکن جب قریش نے کعبہ بنایا تو انہوں نے خانہ کعبہ کے جو دروازہ تھا یہ زمین سے اوپر کر لیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ زمین ہے اور یہ کعبہ کا دروازہ ہے، انہوں نے اتنا جو ہے وہ زمین سے اوپر اٹھا لیا۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہر کوئی خانہ کعبہ میں انٹر نہ ہو سکے، کچھ لوگوں کو جن کو وہ منظوری دیں وہ لوگ صرف خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ انٹر ہو سکیں۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آج جب بھی کوئی خاص مہمان آتا ہے، کسی ملک کا پرائم منسٹر آتا ہے، تو اس کے لیے اسپیشل جو ہے وہ پولیس کا گھیراؤ کیا جاتا ہے، لوگوں کو دور کیا جاتا ہے، اور وہ پھر جو ہے خانہ کعبہ کے اندر انٹر ہوتا ہے اور وہاں پر جا کر نفل ادا کرتا ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازے کی اگر ہم بات کریں تو سب سے اوپر والے حصے میں لکھا ہوا ہے اللہ جل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے نیچے قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت
आयात लिखी हुई हैं। खाना काबा के दरवाजे पर लिखा हुआ है, कहो कि ए मेरे बंदो, जिन लोगों ने गुनाह करके अपनी जानों पर जुल्म किया है, कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत होना। खाना काबा के दरवाजे पर लिखा हुआ है, आपका रब कहता है मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ का, तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। और इसके अलावा जो कुरान मजीद की आयात लिखी हैं वो स्क्रीन पर आप लोगों के सामने हैं, वहाँ से ट्रांसलेशन आप पढ़ सकते हैं। ओके, थर्ड नंबर पे है मिज़ाब रहमत। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया तो उस वक्त इसका कोई छत नहीं था, लेकिन फिर जब कुरैश ने काबा बनाया तो उन्होंने इसका छत भी बनाया। अब जब आसमान से बारिश होती थी तो बारिश का पानी खाना काबा की छत पे जमा हो जाता है, तो खाना काबा की छत से पानी उतारने के लिए भी तो कोई पाइप होना चाहिए। तो ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये पाइप लगाया गया खाना काबा की छत के ऊपर वाली साइड पे। इससे बारिश का पानी खाना काबा की छत से नीचे ज़मीन पर उतरता है और लोग नीचे इसके नहाते भी हैं। इसको रहमत का परनाला कहा जाता है, रहमत वाला पानी खाना काबा की छत से नीचे उतरता है। फोर्थ नंबर पे आप देख सकते हैं, खाना काबा की नीचे वाली साइड पे वाइट कलर का मार्बल लगा हुआ है। इस मार्बल को शादरवान कहते हैं। इस मार्बल के ऊपर कुंडे लगे हुए हैं जिनके अंदर रस्सी डाल के खाना काबा के गिलाफ को नीचे से बांधा जाता है। जब लोग यहाँ पर आते हैं तो वो नंगे पाँव होते हैं, और आपको पता है नंगे पाँव की उंगलियों पे बहुत ज़ोर से लगती है, इसलिए उन्होंने इसकी शेप नीचे से अंदर की तरफ इस तरह से बनाई हुई है ताकि लोगों के पाँव की उंगलियों पे लगे ना। फिफ्थ नंबर पे आता है हतीम। हतीम बेसिकली खाना काबा के पास ये जो वाइट से कलर की यू शेप की दीवार है ना, इसको कहते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया था तो आप देख सकते हैं उस वक्त कोई यू शेप की दीवार नहीं थी, उस वक्त कोई हतीम नहीं था। लेकिन फिर जब कुरैश ने खाना काबा बनाया तो वो खाना काबा बनाते बनाते पैसे कम हो गए, तो उन्होंने जो है वो इतना तकरीबन खाना काबा बनाया और इतनी जो थी वो जगह बच गई। इसकी जगह उन्होंने क्या किया, पैसे ख़त्म हो गए थे, उन्होंने यू शेप की एक दीवार बना दी। तो आज तक इसी तरह से खाना काबा है, इतना खाना काबा है और उसके साथ यू शेप की दीवार है। इस यू शेप की दीवार को हतीम कहते हैं। अब आपको पता है जब भी खाना काबा में इमाम साहब फ़र्ज़ नमाज पढ़ाते हैं तो वो खाना काबा के अंदर तो जाके नहीं नमाज पढ़ाते, खाना काबा के बाहर नमाज पढ़ाते हैं। और जितने भी लोग होते हैं खाना काबा के अंदर तो जाके कोई भी नमाज नहीं पढ़ता, सब लोग खाना काबा के बाहर ही नमाज पढ़ते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जब भी फ़र्ज़ नमाज का टाइम होता है, फ़र्ज़ नमाज होने लगती है, तो ये खाना काबा के क्योंकि अंदर का हिस्सा है हतीम, इसको खाली करवाया जाता है, सब लोग इसके बाहर ही नमाज पढ़ते हैं। और जो तवाफ़ होता है वो भी आपको पता है खाना काबा के बाहर ही सब लोग तवाफ़ करते हैं, खाना काबा के अंदर तो तवाफ़ नहीं करते। इसलिए इस एरिए के अंदर भी कोई तवाफ़ करते हुए नहीं जाता, तवाफ़ भी इसके बाहर बाहर से ही होता है। और अगर आपको मौका मिले नफल पढ़ने का तो आप इस जगह के ऊपर ज़रूर नफल पढ़ें, क्योंकि अगर आपने इस जगह पे नफल पढ़े तो इसका मतलब ये है कि आपने खाना काबा के अंदर नफल पढ़े। और इसके अलावा कुछ बुक्स में कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक हतीम के अंदर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्रें मुबारक हैं। क्योंकि ये बहुत हज़ारों साल पुरानी बात है, इसलिए इसकी कन्फर्म नहीं है, इसके बारे में अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे ये आप देख सकते हैं, ये खाना काबा का दरवाज़ा है और ये हजर अस्वद पत्थर है। इसके दरमियान की जगह को मुल्तज़म कहते हैं। इसके साथ इस तरह से अपने दोनों हाथ सर और चेस्ट लगाकर खड़े होकर दुआ मांगना सुन्नत है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुआ कबूल होती है। इसलिए आप जब भी खाना काबा आने लगें तो दिल में पहले से 5-6 दुआएं रखें जो कि यहाँ पर खाना काबा में आके आपने बार बार मांगनी है। सेवंथ नंबर पे है मुकाम इब्राहीम। आप देख सकते हैं खाना काबा के पास एक जंगला लगा हुआ है। इस जंगले के अंदर फ्रेम में वो पत्थर है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बना लिया था तो इस पत्थर के ऊपर खड़े होके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को हज के लिए बुलाया था। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मुकाम पर खड़े हो गए और कहने लगे, लोगों आपके परवरदिगार ने एक मकान बना लिया है, लिहाजा इसके पास हज अदा करो। कुछ रवायात में ये भी आता है कि ये वाला पत्थर और हजर अस्वद ये दोनों जन्नत से आए थे, और कुछ रवायात में ये भी आता है कि ये वाला वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसके ऊपर खड़े हो जाते थे और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनको पत्थर देते थे, तो ये पत्थर खुद ही ऊपर हो जाता था जहाँ पर पत्थर लगाना हो, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पर पत्थर लगा देते थे। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि इस पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव का निशान है, क्योंकि कुरान पाक में इसका जिक्र है और अल्लाह ताला कुरान पाक में इसके बारे में फरमाता है, और मुकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह बनाओ। इस वजह से तवाफ़ करने के बाद लोग इसके पीछे नफल पढ़ते हैं और इसको बहुत अफजल समझा जाता है। ज़रूरी बात तो ये है कि पहले ये खाना काबा के साथ ही होता था। जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो ने ये देखा कि
کہ اس کی وجہ سے طواف کرتے ہوئے اس جگہ پہ لوگوں کا رش بن جاتا ہے، تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا پیچھے کر دیا تاکہ لوگوں کا رش نہ بنے، لوگ آسانی سے جو ہے وہ طواف کر سکیں۔ اور یہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب اس کی صفائی کرنی ہوتی ہے تو یہ وائٹ سے بورڈ سائڈ پہ لگا لیتے ہیں اس کے، اور اس کے اندر آ کے اس کا جنگلہ کھول کے اس کی صفائی کی جاتی ہے۔ 8، 9، 10 اور 11 یہ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں۔ خانہ کعبہ کے 4 کونوں میں 2 کونوں کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا اس کے 4 کونے تھے، 1، 2، 3، 4، لیکن پھر جب قریش نے کعبہ بنایا تو انہوں نے یہ والے 2 کونے ختم کر دیے اور جو نیا خانہ کعبہ بنایا اس کو اتنا کر دیا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو نیا خانہ کعبہ تھا اس کے اندر 2 جو کونے تھے وہ نئے تھے اور 2 جو کونے تھے وہ وہی والے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائے تھے۔ اب ان 2 کونوں کو اس لیے امپورٹنس حاصل ہے کیونکہ خانہ کعبہ میں ابھی اس ٹائم پہ یہ وہی والے کونے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائے تھے۔ خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن حجر اسود کہتے ہیں کیونکہ اس کونے کے اوپر حجر اسود پتھر لگا ہوا ہے، اور اس کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں کیونکہ اس کونے کی جو ڈائریکشن ہے وہ ملک یمن کی طرف ہے، اور اس کے کچھ حصے کے اوپر خانہ کعبہ کا غلاف نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کونے کا اپنے ہاتھوں سے استلام کیا تھا، یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے اس کونے کو ٹچ کیا تھا، اس لیے آپ یہاں پر جب بھی آئیں تو حجر اسود کا بوسہ بھی دیں، اور یہ رکن یمانی کا یہ جو حصہ ہے جس کے اوپر خانہ کعبہ کا غلاف نہیں ہے، جس حصے کے اوپر اس کا اپنے ہاتھوں سے استلام کریں، یعنی اس کو اپنے ہاتھوں سے ٹچ کر کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے درمیان سے گزرتے تھے تو یہ والی دعا پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی انشاءاللہ لے کر جائے گا، اور جب بھی آپ کا ان کے درمیان سے گزرنا ہوا تو آپ نے بھی یہی والی دعا پڑھنی ہے۔ اور خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن عراقی کہتے ہیں کیونکہ اس کی ڈائریکشن ملک عراق کی طرف ہے، اور خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن شامی کہتے ہیں کیونکہ اس کی ڈائریکشن ملک شام کی طرف ہے۔ 12 نمبر پہ ہے خانہ کعبہ کا غلاف۔ جب خانہ کعبہ بنایا گیا تھا تو ان وقتوں میں خانہ کعبہ پہ کوئی غلاف نہیں ڈالا جاتا تھا، پھر وقت آنے کے ساتھ ساتھ ریڈ، وائٹ، گرین ڈیفرنٹ کلر کے غلاف خانہ کعبہ پہ ڈالے گئے۔ آج خانہ کعبہ کے اوپر کالے رنگ کا غلاف ڈالا جاتا ہے۔ کعبہ کے غلاف پہ اللہ کے نام اور قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ سال پہلے خانہ کعبہ کا غلاف مصر سے بن کر بڑی شان و شوکت سے آیا کرتا تھا۔ کعبہ کے چھت کے اوپر اس طرح سے پائپ لگا ہوا ہے، اور پہلے جب حج کا مہینہ ہوتا تھا تو کعبہ کے غلاف اس طرح سے پائپ کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں جب حج کا مہینہ ہوتا ہے تو وائٹ کلر کے کاٹن کے کپڑا باندھ کر اس طرح سے خانہ کعبہ کا غلاف اوپر کر دیا جاتا ہے، چاروں سائڈ سے وائٹ سا کپڑا لگا کر، کیونکہ لوگ اپنے ساتھ کینچیاں، چھریاں، بلیڈ لے کر آتے ہیں اور کعبہ کے غلاف سے دھاگے، کپڑے کے پیسز کاٹ کر لے جاتے ہیں۔ ہر سال 9 ذی الحج کو خانہ کعبہ کا پرانا غلاف اتار کے نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ 13 نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حجر اسود والے کونے سے ایک لائن سے نکل رہی ہے، تو آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کے 4 کونے ہوتے ہیں، اور جو ہم طواف سٹارٹ کرتے ہیں وہ خانہ کعبہ کے حجر اسود والے کونے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتی ہے، تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ حجر اسود کے پاس ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ حجر اسود سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اوپر والے فلور پہ ہوتے ہیں خانہ کعبہ پہ، تو ان کو صحیح آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم نے اب طواف سٹارٹ کرنا ہے تو حجر اسود والا کونا کہاں پہ ہے، تو اتنے دور سے اس لیے یہاں پہ گرین سے کلر کی لائٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے، اور ساتھ ایک بورڈ لگایا ہوتا ہے جس کے اوپر لکھ کے عربی میں، اردو میں اور انگلش میں لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ یہاں سے طواف جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، تو یہ ایک ڈائریکشن کے لیے کہ یہاں سے آپ نے طواف جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے، اس لیے گرین سی لائٹ لگائی ہوتی ہے سیدھا حجر اسود والے کونے کی ڈائریکشن میں۔ نیکسٹ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 8 براؤن کلر کے ماربل کے پیسز ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھنا سکھایا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 دن تک فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنا سکھایا، اور یہ بھی بتایا کہ کون سے ٹائم کون سی نماز پڑھنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امام بن کر خانہ کعبہ پہ اس جگہ پہ 2 دن نماز پڑھائی، تو اس لیے اس جگہ کو مصلی جبرائیل کہتے ہیں، اور یہ والی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، اور اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جائے نماز اور مائک یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، یہ وہ جگہ ہے خانہ کعبہ میں جہاں سے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، اور پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے لیے پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ اسکالرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پہلے مقام ابراہیم
ابراہیم یعنی کہ وہ پتھر جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان تھا وہ یہاں پر ہوتا تھا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے نا مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، تو اس لیے یہاں پر جو ہے وہ نماز پڑھائی جاتی ہے۔ بعد میں رش بن جاتا تھا یہاں پر طواف کرتے ہوئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں یہ مقام ابراہیم کو پیچھے کر دیا گیا۔ جب امام صاحب یہاں پر نماز پڑھاتے ہیں تو ان کے لیے 9 مائکس رکھے جاتے ہیں، 3 جب وہ کھڑے ہو کے الحمدللہ پڑھاتے ہیں، 3 مائکس جب وہ رکوع میں جاتے ہیں اس کے لیے، اور 3 مائکس جب وہ سجدے میں جاتے ہیں اس کے لیے، ساتھ زمزم پڑا ہوتا ہے اور ایک ٹیشو کا باکس ہوتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، آئی ہوپ سو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اور بھی ویڈیوز بنے مکہ اور مدینہ کے بارے میں، وہ بھی اسکرین پہ آپ کے سامنے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ مجھے میرے فیس بک پیج پہ لائک کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے فرینڈس کو انوائٹ کریں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بنا سکوں۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کریں، یہ آئی ڈی آپ کے سامنے ہے۔ بہت بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا۔ میں نے واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام اور ویب سائٹ آپ کے لیے بنائی ہے۔ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔